اللہ کے پاس اجر عظیم ہے تمہارے اس صبر کا۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ مسجد میں پہلی صف پہ بیٹھا سب سے غریب انسان، اس کو وہاں سے دنیا کا امیر ترین انسان بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نا، تو اس کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتا۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا، وہ چند لمحوں میں کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور وہ تب تک کیسے بڑھ سکتا ہے جب تک تم اسے کریدتے رہو گے۔ اللہ کن فرماتا ہے تو آخری لمحے میں بھی منزلیں بدل جاتی ہیں۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا، مجھے بس اپنا کر دے۔ گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھے مبتلا کر دے۔ میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی، حالانکہ درمیان میں ہیں 7 آسمان۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو، لیکن اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتا نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پرندے کو مچھلی سے محبت ہو جائے، مگر مصیبت تو یہ ہے کہ جا کر رہیں تو کہاں رہیں۔ کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں کی چاہت کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے بنی ہی نہیں ہوتی، پھر آخر میں ایک کو اٹھ جانا ہوتا ہے اور دوسرے کو غموں کے سمندر میں غرق ہونا پڑتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ وہ رد نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تام لیتا ہے۔ وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روح کو سنوار دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نواز دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں۔ اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مفاہمت کریں، انہیں ان کی خامیوں سمیت قبول کریں۔ مشکل حالات میں حقائق کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ یہ ایک نفسیاتی سکون ہوگا جو آپ کو کافی حد تک انتشار سے دور رکھے گا۔ پاس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بسم کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھ کے جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، اس کی نظر تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر ہوتی ہے۔ کچھ درد بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں۔ کچھ ٹوکریں بھی بڑی کارآمد ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ ایسے درد، ہر ٹوکر، ہر روگ، ہر خلش، ہر بے بسی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فیکون سے جا ملوایا ہو۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل ایک ہی سہی، سفر الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کو نواز دیا جانا آزمائش۔ سب عطا ہے، ہر عطا آزمائش ہے۔
سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ یقین جانیں لوگ چائے کی تیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تب پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ دوستی کی بہترین مثال ابو بکر ہیں، عدل کی بہترین مثال عمر ہیں، سخاوت کی بہترین مثال عثمان ہیں، بہادری کی بہترین مثال علی ہیں۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اسی دراڑ سے اللہ کا نور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کا ضیاع ہے، کیونکہ ان آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ تسلی بنے، حوصلہ بنے، حالات کیسے بھی ہوں، دلاسا بنے، امید بنے، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی دکھ کو سینے میں رکھ کر چل رہا ہے، زندگی کو صبر کے ایندھن سے چلا رہا ہے۔ آپ مثبت بنے، زندگی بنے، کیونکہ لوگ جینا چاہتے ہیں۔ زمین والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس شرط یہ ہے آسمان والے سے تمہارا تعلق مضبوط ہو۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے نا، پھر اسے دنیا کی ہوس نہیں رہتی، کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، مال ہو یا نہ ہو، عزت و مرتبہ ہو یا نہ ہو، اسے ان مادی چیزوں سے فرق نہیں پڑا کرتا۔ اللہ کو پا کر وہ دنیا کا سب سے امیر اور مطمئن انسان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر مطلب خشک ہوتے پودے کو پانی، شجرکاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، پرندوں کو کھلانا، حشرات کی خوراک، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے دوسروں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہمارے پروردگار کی ہم سے محبت کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہمارے گناہوں کے بعد بھی ہم کو نواز رہا ہے اپنی رحمتوں سے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، خدا تم کو اس قدر نوازے گا کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ معافی ہمیشہ کی گئی غلطیوں کی ہوتی ہے، دیے گئے دھوکے کی نہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے۔ غموں سے پریشان نہ ہوا کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں۔ یہ دنیا ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جانے والی ہے۔ آپ ذرا اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں کہ جگہ کسی اور سے بھر جاتی ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا ہی پرائی ہو جاتی ہے اور ہماری ملکیت محض خاک رہ جاتی ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ آپ پر گزرنے والا ہر دن آپ کو دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ بس خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے ان فرصتوں کو اپنے مالک کے قریب کرنے والے اعمال کے لیے غنیمت جانا۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے ان کو اطاعت میں صرف کیا اور نافرمانی سے بچا۔ تنہائی میں اللہ کا خوف، تقوی اختیار کرنا ہی مومن ہونے کی نشانی ہے، ورنہ محفل میں تو سبھی پاک بنتے ہیں۔
اصل یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کو راضی کیا جائے، نہ اللہ کے حکموں کو توڑا جائے اور نہ ہی مخلوق سے دھوکہ کیا جائے، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، اور جیسا عمل ہوگا ویسا صلہ ملے گا۔ ہر انسان کی زندگی ایک مسلسل جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری رہتی ہے۔ جیت اس کی ہوتی ہے جو اپنی خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ صحیح، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زمانے نے اپنی کمان کے چلے میں تیر رکھ لیا ہے اور اس کا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے اور اس کے زخم نہیں بڑھتے ہیں۔ یہ تندرست کو بیماری اور نجات یافتہ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ صرف ایک چیز نکال دیں اپنی زندگی سے، وہ ہے دکھاوا۔ دکھاوا چھوڑ دیں تو دیکھیں گے کہ کتنے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، کتنے اقوال سیدھے ہو جائیں گے۔ دل کی تنگی ختم ہوگی، لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں، لوگوں کے خوف کو، لوگوں کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اس شرک سے نکلنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کے لیے جیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ دانائی صرف انکسار ہے، معصومیت ہے، شفافیت ہے۔ جس کی انا زندہ ہے وہ معلم نہیں، جس کا غرور سر بلند ہے وہ طالب نہیں، جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں، کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں، رشتوں کے نہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ خود کو دنیا سے بیزار جب پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تم میری عبادت کے لیے ایک سو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ اور یہ تو انسان کے اپنے بس میں ہے کہ اس نے اپنے دونوں کندھوں پر بیٹھ کر نامہ اعمال لکھنے میں مگن فرشتوں میں سے کون سی جانب والے فرشتے کے ہاتھ زیادہ مصروف رکھنے ہیں۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔
اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، شکر ادا کرتے رہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق ہی نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس موقع ملتے ہی نیک کام کر گزریے۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ زندگی گزارنے کے لیے بڑا حوصلہ، بڑا دل، اعلیٰ ظرف چاہیے، تاکہ جب کوئی ہمارے سامنے ہمارے خوابوں کو جی رہا ہو تو ہمارے پاس انہیں سراہنے کے لیے لفظ کم نہ پڑ جائیں۔ کسی کو وہ دعا دینے سے دل نہ گھبرائے جو دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوئیں۔ سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ کامیابی کا چیک محنت کے بینک سے کسی وقت بھی کیش ہو سکتا ہے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے، کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔